ایک عرصہ دراز سے ساجد خان دیوبندی نے سوشل میڈیا پر علماء اہل سنت و جماعت کے خلاف اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ علماء اہل سنت و جماعت کو ٹیلی فون کالز کر کر کے اس کی ریکارڈنگ کی اور پھر مناظرہ کے نام سے ایک باقاعدہ طور پر اپنی ایک سیریل اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور اس کو مناظرہ کا نام دیا، اور اپنی مختلف ویڈیوز کے اندر گاہے بگاہے ساجد خان دیوبندی نے علماء اہل سنت و جماعت کو چیلنج کیا اور باقاعدہ طور پہ اس نے عبارات اکابر دیوبند کے حوالے سے نام لے کے عبارات کا یہ چیلنج کیا کہ عبارات پر کوئی بریلوی ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، مناظرہ نہیں کر سکتا۔ مفتی راشد رضوی کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے مفتی راشد رضوی کے چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی۔ اس کے بالکل آغاز میں مفتی راشد رضوی کا کہنا یہ ہے کہ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے احمد رضا خان کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا، اور مفتی ساجد خان نقشبندی علماء اہل سنت کو کالے کرتا رہا۔ انہوں نے اپنی سکرین پر دکھایا بھی، ویڈیو پر سکین لگایا بھی۔ اب مفتی راشد رضوی در حقیقت میں کلپ کھیلنا چاہتا ہے اور ویوز اور ڈالر کمانا چاہتا ہے۔ باقی یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ مفتی راشد رضوی کبھی بھی ساجد خان نقشبندی صاحب کے سامنے نہیں بیٹھے گا، اس میں ہمت ہی نہیں ہے، یہ بیٹھ سکتا ہی نہیں ہے، یہ جانتا ہے میں بات کر سکتا ہی نہیں ہوں، میں یہ کلپ کھیل سکتا ہوں اور ڈالر کما سکتا ہوں، ویوز لے سکتا ہوں، سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر واقعتاً یہ اپنے چیلنج میں مخلص ہے تو سامنے بیٹھے۔ مرزا انجینئر کے بارے میں سوال ہو، وہاں تو سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، وہاں تو یہ نہیں کہتا کہ میں آن لائن مناظرہ کروں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ایک کنفلکٹ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی منطقی انجام ہے یا یہ کلپ کا ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چکر چلتا رہے گا، وہ کلپ ڈالتے رہیں گے، آپ بھی ڈالتے رہیں گے؟ کیا اس کا کوئی حل ہے کہ آپ دونوں یا جو ہے وہ کوئی اور شخصیات یا وہ اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کسی سے لکھوا کے لے کر آئیں تو یہ معاملے کو کسی منطقی انجام تک کیوں نہیں آپ پہنچا دیتے؟ دیکھیں، منطقی انجام تک تو ہم پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ میں نے تو باقاعدہ مرزا کو دعوت بھی دی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ جناب 1 to 1 بیٹھ کے بات کرو، اور ترتیب بار ہم عقیدہ توحید سے لے کر اور باقی نیچے تک جتنے مسائل ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ اس کو آپ مناظرہ کہہ لیں، مباحثہ کہہ لیں، مکالمہ کہہ لیں، 1 to 1 ایک موضوع رکھ لیں گے اور 1 to 1 بیٹھ کے بات کریں گے، میں بات کرنے کے لیے۔ اور یہاں ساجد خان نقشبندی کے سامنے بیٹھنے کی بات آتی ہے، کہتا ہے نہیں سامنے نہیں، آن لائن مناظرہ ہوگا۔ اب یہ کتنی بڑی منافقت ہے اس کی۔ اب اس نے اپنی ویڈیو پر وہ سکین لگایا کہ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب علماء اہل سنت کو کالے کرتے رہے، لیکن افسوس یہ بتایا نہیں کہ انہوں نے جو کالے کی ہیں وہ کس موضوع پر کی ہیں۔ انہوں نے جو کالے کی ہیں وہاں کیا سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب بھی دے دیتے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ کالے کر کے کہتے کیا رہے، صرف یہ بتایا کہ وہ علماء اہل سنت کو کالے کرتے رہے۔ وہ جتنی بھی کالے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں بات ہوئی ہے حسام الحرمین کی کہ احمد رضا خان نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر جو کفر کا فتویٰ لگایا اور جس عبارت کی وجہ سے لگایا، وہ عبارت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کس کتاب میں ملے گی؟ پوری رضا خانیت مل کر 1 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، حوالہ نہیں دے سکے۔ تو مفتی راشد رضوی موضوع بدلنا چاہتے ہیں، اس سے آگے مفتی راشد رضوی کا کیا کہنا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ بگاہے ساجد خان دیوبندی نے علماء اہل سنت و جماعت کو چیلنج کیا اور باقاعدہ طور پہ اس نے عبارات اکابر دیوبند کے حوالے سے نام لے کے عبارات کا یہ چیلنج کیا کہ عبارات پر کوئی بریلوی ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، مناظرہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو جب عبارات پر بیٹھیں گے تو ان کے گھر کا گند کھلے گا نا، ان کے ہوش ٹھکانے ہیں، لیکن بیٹھتے نہیں ہیں نا۔ آج کوئی بریلوی جس نے ہماری تحریریں سیکھی، اور تمہیں بھی میں کہتا ہوں جو بریلی ہمیں جانتا ہو، بولو مودی ساجد کو یا جو ہمارے گروپ کے مولانا قادری صاحب کو، مفتی جیب اللہ صاحب کو، مفتی مجاہد صاحب کو میدان مناظرے میں لائیں گے عبارات پر، تم اپنے کسی پیو کو لاؤ، بریلوی مرتے مرتے مر جائے گا، ہمارے مقابلے میں بیٹھنے کو تیار نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے۔ مفتی راشد رضوی نے مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب کے 2-3 کلپ چلائے اور مفتی راشد رضوی نے یہ تاثر دینا چاہا کہ ساجد خان نقشبندی تو پہلے چیلنج کرتا تھا کہ میں عبارت اکابر پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب میں نے مفتی ساجد خان نقشبندی کو چیلنج کیا اب وہ عبارت اکابر پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، اور انہوں نے شرط لگا لی کہ احمد رضا خان کے ایمان پر پہلے گفتگو ہوگی۔ یہ فرار کے بہانے ہیں۔ یہ تاثر دینا چاہا کہ مفتی ساجد خان نقشبندی پہلے چیلنج کرتا رہا،
عبارت اکابر پر گفتگو کرنے کے لیے، لیکن جب میں نے چیلنج کیا تو مفتی ساجد خان نقشبندی فرار ہو گیا۔ یہ تاثر دینا چاہا۔ پہلی بات، مفتی راشد رضوی ایک بار پھر اپنے سننے والوں کو بڑی مہارت کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے۔ دوسری بات، مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے کہ عبارت اکابر پر میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو اپنی بات سے پیچھے ہٹے ہی نہیں، وہ پہلے بھی کہتے رہے میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ اب بھی کہہ رہے ہیں میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، جو مسئلہ زیر بحث ہے، جو موضوع زیر بحث ہے، جو عنوان زیر بحث ہے، وہ احمد رضا خان کا ایمان ہے، وہ حسام الحرمین ہے، وہ احمد رضا خان کے جھوٹ ہیں۔ اس موضوع پر پہلے گفتگو ہو، اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب تیار ہیں، یا تو پھر مفتی راشد رضوی یہ کہہ دے کہ میں احمد رضا خان کے ایمان پر گفتگو نہیں کر سکتا، میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں، لہٰذا اب عبارت اکابر پر گفتگو کی جائے، تو انشاءاللہ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب عبارت اکابر پر گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے یا ہار تسلیم کرو، یا جس موضوع پر 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، جو موضوع زیر بحث ہے، پہلے اس موضوع پر گفتگو کرو۔ ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ مفتی راشد رضوی نے اپنے چاہنے والوں کو دھوکہ دیا اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ مفتی ساجد خان نقشبندی پہلے چیلنج کرتا رہا عبارت اکابر پر گفتگو کرنے کے لیے، جب میں نے چیلنج کیا یا چیلنج قبول کیا، اس کے بعد اس نے یہ شرط لگا لی اور یہ فرار کے بہانے ہیں۔ یہ تاثر دینا چاہا۔ 2 جھوٹ مفتی راشد رضوی کے بے نقاب کیے، ایک یہ کہ اپنی ویڈیو پر جو اس نے سکین چلایا اور مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب کی ویڈیو سامنے رکھی کہ علماء اہل سنت کو کالے کرتے رہے، یہ نہیں بتایا کہ کالے کر کر مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب کیا کہتے رہے، انہوں نے جو کالے کی ہیں اس میں کہا کیا ہے، اور جو وہ حوالہ مانگ رہے تھے آپ وہ حوالہ دے دیتے۔ لیکن رضا خانی بھی جانتے ہیں کہ احمد رضا خان نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ دوسرا، جو غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے چیلنج کیے ہیں کہ میں عبارت اکابر پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ آج بھی تیار ہیں، وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے تو ہار تسلیم کر لو کہ ہم احمد رضا خان کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، لہٰذا اب عبارت اکابر پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، لیکن جو موضوع زیر بحث ہے، جو موضوع پہلے سے چل رہا ہے، اس موضوع پر پردہ نہ ڈالیں، حقائق چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ رضا خانیت مر تو سکتی ہے، لیکن احمد رضا خان کے ایمان پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علماء حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔